بریلی درپوں میں آپ کو بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پیلی بھیت شریف میں، اور پیلی بھیت شریف میں عبدالبصیر میاں عرف اللہ میاں کا 3 روزہ عرس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آج دوسرا دن گزر چکا ہے اور 101ویں عرس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آج جب دوسرے دن خاص طور سے جو ہے منہ مبارک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا دیدار کرایا جاتا ہے، وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں برابر میں۔ اور خاص بات یہ ہے، یہ منہ مبارک جو ہے فیروز میاں قادری صاحب میرے ساتھ ہیں، انہی کے پاس رہتا ہے، اور کب کب اس کا دیدار کرایا جاتا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس کو کی جو دیدار کرتے ہیں وہ کس طرح کا فیض پاتے ہیں وہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں، اور بھی بہت کچھ جانوں گا۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میں نے دیکھا آج عرس میں جب آیا تو ایک جو تھا منہ مبارک کا دیدار کرایا گیا، اور جہاں تک میں نے پھر جانکاری لی کہ آپ ہی کے یہاں یہ آپ ہی کے پاس رہتا ہے، اس کے بارے میں پہلے تو میں ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں کب سے ہے آپ کے پاس، اور اس کا کس طرح کی فضیلت ہے اور کب کب اس کے دیدار کرائے جاتے ہیں؟ یہ میرے پاس اس سے 100 سالہ میں جی دانش میاں صاحب سے ملا مجھے یہ، کیونکہ سب سے پہلے ان کے پاس تھا یہ۔ جی ان کو سرکار تاج الاولیاء سید عبدالقدیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ان کے والد محترم کو، جو مولانا محمد شیر صاحب ثانی مخینہ شریف میں رہتے ہیں۔ جی ان کا مزار پاک وہاں بنا ہے، مرجع خلائق ہے، اور ان سے یہ مجھے حاصل ہوا۔ اس سے پہلے وہ دکھاتے تھے اس کو، اس کی زیارت کراتے تھے۔ جی اب وہ منہ مبارک جو ان کے پاس تھا وہ مخینہ شریف چلا گیا ہے، جی اب وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی یہ تاثیر ہے، یہ صفت ہے اس کے اندر کہ اس میں شاخیں پھوٹتی ہیں جی قدرتی طور پر، جس سے کہ لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ جی اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نماز جب مکۃ المکرمہ میں یعنی خطبۃ الوداع جب دیا، جی تو جو آخری جو حج فرمایا اس میں آپ نے جب بال کو اتروایا اپنے سر کے، جی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ منہ مبارک جو ہیں جی صحابہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔ بے شک۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جو ہے کہیں دفن کر دیا جائے یا کہیں رکھ دیا جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، یہ سب نہیں کہا، بلکہ فرمایا صحابہ کو تقسیم کریں، اور خاص کر کے اجمیوں کو، جی جس سے کہ عرب کے علاقے سے نکل کر یہ عجم میں پہنچ جائے۔ اس لیے ان صحابہ تک پہنچا تو ان لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ رسول پاک کا ہے، کہ قدرتی طور میں اس میں شاخیں نکلتی ہیں۔ بے شک۔ حالانکہ ویسے تو یہی کافی ہے کہ اس کا یہ کہہ دینا کہ کسی کے پاس ہونے کا کہ میرے پاس منہ مبارک، تو مان لینا چاہیے، جی اس میں سند کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی اگر سند چاہتا ہے تو سب سے بڑی سند یہ خود معجزہ ہے اپنے آپ میں، کہ اس میں قدرتی طور میں اس میں شاخیں پھوٹتی رہتی ہیں، 2-4 سال کے بعد میں شاخیں پھوٹ جاتی ہیں، بہت گچھے ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ اور اس منہ مبارک کی فضیلت یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں ہوتے تھے اور جب کوئی بیمار آتا آپ کے پاس، تو میں اس وقت اس منہ مبارک کو پانی میں گھول کر لوگوں کو دیتی، اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ تو اس کے غسل کا پانی بھی اگر پی لیا جائے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی رسول ہیں، جی آپ کو سیف اللہ کا بھی خطاب ہے، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اپنی ٹوپی مبارک میں رکھتے، اور کوئی بھی مارکا آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں آپ نے شکست کھائی ہو، ہر مارکا میں آپ نے فتح حاصل کی۔ بے شک۔ اور آپ کہتے ہیں موت کے بارے میں جو سب سے کڑوی سچائی، آدمی کہتا ہے نا کہ اگر آپ جنگ پر جاؤ گے تو مر جاؤ گے، مت جاؤ، دین کے لیے آگے مت بڑھو کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں یقین جانو کہ میرا یہ آخری پیغام ہے امت کے لیے۔ کیا؟ بسر عدالت پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر موت آنی ہوتی جی کسی اور کے ہاتھ سے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تو خالد مارکے میں مارا جاتا، لیکن دیکھیں تاریخ یہ ہے کہ خالد بستر پر ہے، خالد بستر پر ہے، موت اپنا راستہ بدل دیتی تھی جب خالد کہاں جاتا جنگ پر۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امت کو یہ پیغام ہے کہ جب دین پر کوئی آنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین میں ڈٹ کر کے مقابلہ کریں، اور مذہب اہل سنت کی ہم حفاظت کریں، اور دین متین کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت وہ خود کرے، اور یہ سوچ کر نہ کرے کہ کیا ہوگا میرا، بلکہ یہ سوچ کر کرے کہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس کے ہاتھ میں ہی موت ہے، اس کے بغیر چاہے نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے چاہے بغیر کوئی مردہ ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر وہ جب چاہتا ہے انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ مرتا ہے۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے مارکا میں شہادت حاصل نہیں کی، بلکہ آپ کو ذوق تھا کہ مجھے شہادت ملے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات رکھا۔ اور یہ منہ مبارک کی فضیلت تھی کہ جس جنگ میں بھی گئے آپ کی ٹوپی مبارک میں یہ منہ مبارک رہتا، اس منہ مبارک کی برکت سے ہر جنگ آپ نے فتح فرمائی، کسی جنگ میں آپ کو شکست حاصل نہیں ہوئی۔ اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں، صحابہ اکرام نے اپنے کفنوں میں حکم فرمایا کہ جب ہم جائیں دنیا سے تو ہماری آنکھوں میں اس کو رکھ دیں،
تو اس کی بہت برکت ہیں. اس ماہ مبارک کا دیدار کرنا بھی ہم کم نصیبوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ماتے کی آنکھوں جو جسد نوری کا وہ حصہ ہے. ویسے تو سرکار کا کوئی بھی تبرک جبہ ہے, امامہ ہے, اور بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن جسد نوری کا یہ وہ حصہ ہے جس کا دیکھ لینا بھی عبادت ہے. کیونکہ پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پوری کائنات بھی وجود میں نہ آتی, کیونکہ رب خود فرماتا ہے کہ مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں خود یہ بھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں خدا ہوں. یہی سب سے بڑی بات ہے. حضرت آج میں نے دیکھا دیدار کرائے گئے, تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کب کب اس کے دیدار ہوتے ہیں, کیونکہ اب آگے جو لوگ دیکھیں گے وہ کبھی آنا چاہیں تو عرص اللہ میاں میں تو ہر سال جی یہ پرمپرا چلی آ رہی تاج الاولیاء کے زمانے سے کہ اس کا دیدار کرایا جاتا ہے عرص اللہ میاں کے موقع پر. اور جہاں شہر میں بھی کچھ جگہ پر ہیں یہ ماہ مبارک, تو وہاں پر بھی 12 ربیع الاول کے یعنی کہ دن کسی کے وہاں صبح میں اور کسی کے وہاں شام میں, یعنی کہ ہمارے یہاں تو 11ویں کی شام میں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. اور بھی تبرکات ہیں ہمارے پاس. حضور قبلہ عالم ہمارے پیر و مرشد کا کرتہ مبارک ہے ہمارے پاس. اس کے سوا جو ہے اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی کی چوچا مقدسہ, ایک کو زمانے نے اعلیٰ حضرت مانا, اور آپ کی ٹوپی شریف یعنی کلہا کی ٹوپی ہے ہمارے پاس. خانہ کعبہ کا مقدس غلاف کا ٹکڑا ہے. اور بھی تبرکات ہیں کہ جب کسی وقت پہ موقع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب سامنے ہوتے ہیں تو یاد بھی رہتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں. یہ خاص نعمتیں ہیں. تو اس کی دیدار 11 ربیع الاول کی رات میں, ہاں, بعد نماز عشاء. جی ایک چیز اور ہے حضرت, میں نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ اس کو محفوظ اور بہت زیادہ اس کا دھیان رکھنا ہے, کچھ طرح کی بے حرمتی نہ ہو, کچھ نہ ہو, اس میں سمجھتا ہوں آپ کو کافی خیال رکھنا پڑتا ہوگا اس کا. ہاں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا ادب ہمیں ایسے کرنا ہے جیسے پیغمبر ہمارے سامنے ہے. کیونکہ اگر ہم اس کا ادب ایسے نہیں کریں گے تو اس کو رکھنا ہی ہمارے لیے وہ ہے, کیونکہ اس لیے کہ جسد پاک کا یہ حصہ ہے. اس کا ادب ہی بالکل ویسا ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے, اور ہماری زندگی میں صحابہ جیسا عمل تو نہیں کوئی بھی, لیکن یہ جسد پاک کا جو حصہ ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج کے اس وقت میں امت مسلمہ کے لیے سرکار نے ایک عظیم نشانی چھوڑی اپنی کہ پوری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں. بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے ہم سے بات کی. فیروز میاں قادری صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ مبارک تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سارے جو تبرکات ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا بزرگان دین کے, اور 11 ربیع الاول کو جو ہے اس کے دیدار کرائے جاتے ہیں ہر سال. اور اللہ میاں کا عرس جب ہوتا ہے تو ہر سال جو ہے یہ پرمپرا جس طرح حضرت نے کہی ہے کہ یہ اس کے دیدار ہوتے ہی ہیں. تو اگر آپ بھی پیل بھیت آتے ہیں اور 11 ربیع الاول کو آتے ہیں تو فیروز میاں قادری صاحب کے یہاں آپ پہنچیں, جہاں پر آپ دیدار کر پائیں گے, اور باقی اگر آپ اللہ میاں کے عرس میں آتے ہیں تب بھی آپ دیدار کر پائیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے, شیئر کیجیے. فی الحال ہم کو اجازت دیجیے. آداب.